ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. وزیر خزانہ پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کر رہے ہیں. مکمل کا ہمارا منتظر تھا. وسائل کا بے تحاشا استعمال نمائشی منصوبوں کی نظر کر چکے تھے. صحت، تعلیم اور زراعت جیسے اہم شعبوں کو نظر انداز کیا جا چکا تھا. نئی حکومت کو سوشل سیکٹر کی بحالی، معاشی ترقی اور وسائل کے منصفانہ تقسیم جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا تھا. جناب اسپیکر، ان تمام مسائل سے نمٹنے کے دو ہی راستے تھے. پہلا راستہ سیاسی سرمایہ کی قربانی کا تھا اور دوسرا عوامی سرمایہ کی. مجھے فخر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے پہلے راستے کا انتخاب کیا اور معاشی پالیسی کی اصلاح کی راہ اختیار کی. ناقص منصوبوں کو ختم کر کے وسائل کے مؤثر استعمال پر توجہ مرکوز کی. نئی اسکیموں کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے جاری اخراجات پر کنٹرول اور وسائل میں اضافے کی تدابیر کی گئیں. اس سے قبل کے یہ اصلاحات معاشی ترقی کی راہ ہموار کرتی. کووڈ کے اچانک حملے نے معاشی منظرنامے کو یکسر تبدیل کر دیا. بڑے بڑے ترقیاتی ممالک بھی اس وبا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. جناب اسپیکر، تحریک انصاف کی حکومت نے اس وبا کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا. کووڈ کے دوران پاکستان کی حکمت عملی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی. ہم نہ صرف اپنی شرح اموات پر کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے بلکہ اپنے معاشی استحکام کو بھی یقینی بنایا. اس وقت جب دنیا بھر کے ممالک سماجی اور معاشی سرگرمیاں معطل کیے ہوئے تھے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنے ملک کے غریب عوام کے روزگار کی بحالی کے لیے کوشاں تھے. وفاقی حکومت کی جانب سے مستحق خاندانوں میں راشن اور امدادی رقوم تقسیم کی جا رہی تھیں. پنجاب وہ واحد صوبہ تھا جس نے اس مشکل حالات میں عوام کے ساتھ دیا اور کووڈ سے بحالی کے لیے 106 ارب روپے کا پیکج متعارف کرایا، جس کے تحت کاروباری طبقے کو روزگار کی بحالی کے لیے 56 ارب روپے کا تاریخی ٹیکس ریلیف پیکج دیا گیا. حکومت کی جانب سے عوام پر کی گئی یہ سرمایہ کاری رائے گاہ نہیں گئی. جناب اسپیکر، میرا ایمان ہے کہ حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج اور اس امدادی پیکج سے مستفید ہونے والے لاکھوں خاندانوں کی دعائیں ہیں کہ آج معاشی ترقی کی تمام اشاریے بہتری کی طرف گامزن ہیں. پاکستان اکنامک سروے کی حالیہ رپورٹ کے مطابق جی ڈی پی کی شرح میں اضافے کا تخمینہ 3.94% ہے، جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لگائے گئے تخمینے سے کہیں زیادہ ہے. زرعی، صنعتی اور سروس سیکٹر کی ترقی میں پنجاب کا کردار مرکزی رہا. رواں مالی سال کے اختتام پر فارن ریمیٹنسز 29 ارب ڈالر اور برآمد 25 ارب ڈالر کو پہنچ چکی ہوں گی. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اس وقت کاروبار کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. یہ تمام اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک میں پائیدار معاشی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے. جناب اسپیکر، بحیثیت صوبائی وزیر خزانہ میں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ پنجاب میں کووڈ کی موجودگی، 56 ارب کے ٹیکس ریلیف پیکج اور مشکل معاشی صورتحال کے باوجود صوبائی محصولات کی مد میں مثالی بہتری آئی ہے. رواں مالی سال میں صوبائی محصولات کا ہدف 317 ارب روپے تھا، جس کے مقابلے میں 359 ارب روپے اکٹھے کر لیے جائیں گے. یہ اضافہ 13.1% بنتا ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 47% زیادہ ہے. اس طرح کے غیر معمولی معاشی حالات میں صوبائی محصولات میں اس قدر اضافہ کوئی معمولی بات نہیں. 25 سے زائد سروسز ٹیکسز میں شرائح ٹیکس کم کرنے کے باوجود پنجاب ریونیو اتھارٹی نے رواں مالی سال اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس اکٹھا کیا، جو پچھلے سال کی نسبتاً 42% زیادہ ہوگا. ان غیر یقینی حالات میں پاکستان کی کسی بھی ریونیو اتھارٹی کی یہ سب سے بہترین کارکردگی ہے. جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کے سامنے آئندہ بجٹ کے نمایاں خد و خال پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. آئندہ مالی سال کے بجٹ کا مجموعی حجم
2,653 ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جو رواں مالی سال سے 18% زیادہ ہے۔ آئندہ مالی سال میں وفاقی محصولات کی وصولی کا ہدف 5,829 ارب روپے ہے، جس سے NFC ایوارڈ کے تحت پنجاب کو 1,684 ارب روپے منتقل کیے جائیں گے، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 18% زیادہ ہوں گے، جبکہ صوبائی محصولات کے لیے 405 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا جایا گیا ہے، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 28% زیادہ ہے۔ بجٹ میں جاری اخراجات کا تخمینہ 1,428 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آج معزز اذان کے سامنے آئندہ مالی سال کے ایک تاریخ ساز ترقیاتی پروگرام کا اعلان کر رہا ہوں۔ صوبہ پنجاب کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 560 ارب روپے کے ریکارڈ فنڈ مختص کیے جا رہے ہیں۔ ترقیاتی جناب اسپیکر، ترقیاتی بجٹ میں ایک سال میں 66% کا یہ غیر معمولی اضافہ بلا شمار ہماری ترقی ترجیحات کا آئینہ دار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہ ترقیاتی پروگرام صوبے کی ترقی، معیشت کے استحکام اور عوام کی خوشحالی کا ضامن ہوگا اور اس کے ثمرات پنجاب کے کونے کونے تک پہنچیں گے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں سوشل سیکٹرز یعنی تعلیم اور صحت کے لیے 205 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 110% زیادہ ہے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے 145 ارب 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 87% زیادہ ہیں۔ اسپیشل پروگرامز کے لیے 91 ارب 41 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 92% زیادہ ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں اکنامک گروتھ کی پیداوار کے لیے پیداواری شعبوں جن میں صنعت، زراعت، لائف اسٹاک، ٹورزم، جنگلات وغیرہ شامل ہیں 57 ارب 90 کروڑ روپیز مختص کیے گئے ہیں، جو رواں سال کے مقابلے میں 234% زیادہ ہیں۔ بجٹ 2021-22 میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تیاری اکنامک گروتھ، سوشل ڈیولپمنٹ اور ریجنل ایکولائزیشن کے تناظر کی گئی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے منشور کی بنیاد ہے۔ ترقیاتی پروگرام کی نمایاں منصوبہ جات میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام، یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام، روڈوں کی بحالی، مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹلز کا قیام، اسکولوں کی اپ گریڈیشن، معاشی ترقی کے خصوصی مراحل، ورک فورس کی تیاری، انوائرمنٹ اینڈ گرین پاکستان اور پبلک ہاؤسنگ اسکیم شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، صحت کا شعبہ ہماری اہم ترین ترجیح ہے۔ حکومت پنجاب ایک طرف تو کورونا سے پیدا کردہ ہیلتھ ایمرجنسی کا بخوبی مقابلہ کر رہی ہے، تو دوسری طرف شعبہ صحت میں جامع اصلاحات اور بہتری کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 370 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے جا رہے ہیں۔ شعبہ صحت کے ترقیاتی پروگرام کا مجموعی بجٹ 96 ارب روپے ہے، جو کہ مالی سال کے مقابلے میں 182% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے شعبہ صحت کے انتظامی امور میں روایتی روش سے ہٹ کر عالمی معیار سے مطابقت رکھنے والے حکمت عملی اپنائی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ جناب عثمان خان بزدار کی دور اندیش قیادت میں ہمارے سب سے بڑے اور اہم ترین منصوبہ 80 ارب کی لاگت سے شروع ہونے والا یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے، جس کے تحت پنجاب کی 100% آبادی کو مفت اور معیاری علاج کی سہولت دستیاب ہوگی۔ ہیلتھ انشورنس کارڈ کے ذریعے اس صوبے کا ہر شخص
کسی بھی سرکاری یا منظور شدہ پرائیویٹ ہسپتال سے جا کے علاج کروا سکے گا۔ اس پروگرام کے ذریعے 31 دسمبر 2021 تک پنجاب کی 11 کروڑ آبادی کی ہیلتھ انشورنس کی جائے گی، جس کا آغاز ساہیوال اور ڈی جی خان ڈویژن سے کیا جا چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہیلتھ انشورنس کا یہ انقلاب آفریں پروگرام صوبے میں جدید ہیلتھ کیئر سسٹم کے نظام میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہ صرف سے ہیلتھ کارڈ کی فراہمی ہی نہیں، یہ در حقیقت ایک نیا ہیلتھ سسٹم رائج ہونے جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے شعبے کے لیے اگلے مالی سال میں 78 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا جا رہا ہے۔ اہم منصوبوں میں گجرانوالہ، ساہیوال اور ڈی جی خان کے ڈی ایچ کیوز ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن، انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اور ٹرانسپلانٹیشن راولپنڈی، نشتر 2 ہاسپٹل ملتان، رحیم یار خان ہاسپٹل، مدر اینڈ چائلڈ بلاک سر گنگا رام ہاسپٹل لاہور، اپ گریڈیشن آف ریڈیولوجی اسپیشلٹیز ڈپارٹمنٹ سروسز ہاسپٹل لاہور، ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، اپ گریڈیشن آف تھیلیسیمیا یونٹ اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل شامل ہیں، جن کے جلد تکمیل کے لیے خاطر خواہ رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ آئندہ ترقیاتی پروگرام میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں پیٹس برن سینٹر کا قیام، 1000 بستروں پر مشتمل جنرل ہاسپٹل لاہور کا قیام، 200 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹل ملتان اور پیٹ سکین اینڈ سائیکلوٹرون مشین کی نشتر ہاسپٹل ملتان میں فراہمی شامل ہے، جن کے لیے مطلوبہ فنڈ فراہم کر رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں شامل ایک انتہائی اہم اقدام پنجاب کے 5 اضلاع راجن پور، لیا، اٹک، بہاولپور اور سیالکوٹ میں 24 ارب روپے کی لاگت سے جدید ترین مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹلز کا قیام ہے۔ یہ منصوبہ وفاق اور صوبائی حکومت کی مالی اشتراک کے ساتھ شروع کیا جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 19 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ آئندہ سال پنجاب کے 119 ٹی ایچ کیوز کی اپ گریڈیشن اور ریویمپنگ کے لیے 6 ارب روپے کا جامع پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ مزید 12 چنیوٹ، حافظ آباد اور چکوال میں 16 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے جدید ترین ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے تحت ٹی بی، ایڈز اور ہیپیٹائٹس جیسے مضر امراض پر قابو پانے کے لیے 11 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ مجموعی طور پر صوبے میں 36 بی ایچ یوز کو اپ گریڈ کر کے آر ایچ سیز بنا دیا جائے گا۔ پنجاب میں کرونا ویکسینیشن کے لیے 10 ارب روپے کا خصوصی بلاک رکھنے کی بھی تجویز ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے لیے 35 ارب 25 کروڑ روپے کی خطیر رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے 14 شہروں میں 3.5 ارب روپے کی لاگت سے جدید ٹراما سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، تعلیم ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے، لہذا اس مالی سال بھی پچھلے سالوں کی طرح ہم نے تعلیم کے شعبے میں فنڈ میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ آئندہ مالی سال تعلیم کا مجموعی بجٹ 442 ارب روپے رکھا گیا ہے، جو موجودہ بجٹ سے 51 ارب روپے زیادہ ہوگا۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 54 ارب 22 کروڑ روپے، جبکہ جاری اخراجات کے لیے 388 ارب روپیز مختص کیے گئے ہیں۔ اسکول سے باہر بچوں کو واپس اسکول میں داخلہ اور خصوصاً بچیوں کے اسکولوں تک رسائی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایکسیس یا رسائی کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انصاف اسکول اپ گریڈیشن پروگرام جیسے انقلابی منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت میں ایک اہم اعلان کرتا چلوں کہ اس منصوبے کے تحت آئندہ مالی سال پنجاب کے 25% پرائمری اسکول یعنی 8360 پرائمری اسکول کو ہم اپ گریڈ کر کے ایلیمنٹری کرنے جا رہے ہیں۔ ان اپ گریڈڈ اسکولز میں سے 40% اسکول جنوبی پنجاب میں ہیں۔ اسکولز اپ گریڈیشن کی مد میں آئندہ سال کے بجٹ میں 6 ارب 50
करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत 20 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों में वापस आकर अपनी तालीमी सफर जारी रख सकेंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और बीमा के तहत स्कूलों में 33 लाख बच्चे हुकूमत की इमदाद से तालीम हासिल करेंगे, जिसके लिए 23 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हायर एजुकेशन की अहमियत के मद्देनजर आइंदा बजट में 15 अरब रुपए की तरक्कियाती फंड मुख्तस किए जा रहे हैं, जो कि पिछले साल की निस्बत 285% ज्यादा है। हुकूमत पंजाब हर जिले में तालिब इल्मों की आला तालीम तक रसाई को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटियों का कयाम अमल में ला रही है। अब तक चकवाल, रावलपिंडी, मरी, मियांवाली, ननकाना और मुल्तान में 6 नई यूनिवर्सिटीज का कयाम अमल में लाया जा चुका है। मजीद 8 अजला बशमूल अटक, गुजरांवाला, राजनपुर, पाकपतन, हाफजाबाद, बक्खर, लैया और सियालकोट में यूनिवर्सिटियों के कयाम की मंजूरी दे दी गई है, जबकि आइंदा माली साल में 7 मजीद यूनिवर्सिटियां कायम करने की तजवीज है, जो कि बहावल नगर, टोबा टेक सिंह, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, कसूर और शेखुपुरा में कायम की जा रही हैं। इसके अलावा हम तौसा शरीफ में भी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। इन यूनिवर्सिटियों के कयाम से पंजाब के तुलबा और तुलबात की आला तालीम के बेहतरीन मौके मुयस्सर आएंगे। पंजाब में बैनुल-अक़वामी मयार की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का ख्वाब तवील अरसे से शर्मिंदा ताबीर न हो सका। इस साल सियालकोट में आलमी मयार की इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी 17 अरब रुपए की मजमूई लागत से तामीर की जाएगी, जो कि इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन के मैदान में इंतहाई अहम संग मील साबित होगी। इस साल के बजट में पंजाब भर में 86 नए कॉलेजेस कायम करने की तजवीज है। वजीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार की खसूसी तवज्जो से रवा माला साल से ज़हीन और मुस्तहिक तालिब इल्मों के लिए रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप का आगाज कर दिया गया था और इस मद में 83 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं, जिससे सालाना 15,000 तुलबा और तुलबात मुस्तफीद होंगे। ये इकदाम पंजाब में नॉलेज इकॉनमी के फरोग में अहम किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, पंजाब एक मुद्दत से वसाइल की गैर मुतवाज़िन तकसीम के पैदा करदा मसाइल से दोचार रहा है। नजरअंदाज किए जाने वाले अजला शकूक और तअस्सुबात का शिकार थे। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम ने जनूबी और बाकी पंजाब के माबैन वाज़े लकीर खींच दी थी। तहरीके इंसाफ की हुकूमत जनूबी पंजाब के साथ माजी में होने वाली नाइंसाफी और हक तलफी के अजाले के लिए अपने वादे के ऐन मुताबिक अमली इकदाम कर रही है और खित्ते की 3 बुनियादी महरूमियों को दूर किया जा रहा है। अव्वलन, सूबे के तरक्याती वसाइल में जनूबी पंजाब को उसका जायज हक न मिलना है। जनाब स्पीकर, पंजाब के माली साल 2021-2020 ये बजट आज एक नई तारीख रकम करेगा, क्योंकि इस मुकद्दस ऐवान में जनूबी पंजाब के साथ बरसों से की जाने वाली नंबरों की हेरा फेरी को हमेशा के लिए दफन करने जा रहे हैं। आने वाले वक्तों में साउथ पंजाब एडीपी की ये किताब, जिसको अब बजट की दस्तावेज में शामिल कर दिया गया है, हकीकी मानों में जनूबी पंजाब के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होगी। आइंदा माली साल में 189 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जो कि पंजाब के सालाना तरक्कियाती बजट का 34% है। हमने तहैया कर रखा है कि जनूबी पंजाब के हिस्से का पैसा जनूबी पंजाब में ही खर्च होगा। जनाब स्पीकर, जनूबी पंजाब के अवाम की दूसरी महरूमी इंतजामी इदारों तक आसान रसाई का न होना था, जिसके लिए मुल्तान और बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया गया है।
اور اس کی عمارتوں کی تعمیر کی ذمہ داری IDEP کو سونپ دی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس عمل سے جنوبی وسیب کا رہائشی چاہے وہ سائل ہو یا کوئی سرکاری ملازم، دونوں کو ان کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پہ ملے گا۔ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جنوبی پنجاب میں پسماندگی کی ایک بڑی وجہ انتظامی شعبوں میں خطے کی عوام کی قلیل نمائندگی ہے۔ جنوبی پنجاب کی اس تیسری بڑی محرومی کے ازالے کے لیے مثبت پیش رفت کی جاری ہے اور جلد ہی انشاءاللہ ہم عوام کو خوشخبری سنا دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت سارا پنجاب ہمارا پنجاب کے نظریے کے تحت صوبے کے تمام اضلاع کی ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی ذاتی دلچسپی کی بدولت آئندہ مالی سال میں 360 ارب روپے کی لاگت سے ایک عہد ساز ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کر رہی ہے۔ اس پروگرام کے تحت پنجاب کے 36 اضلاع میں ترقیاتی اسکیموں کا جال بچھا دیا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت سڑکوں کی تعمیر اور مرمت، بنیادی تعلیمی اور صحت سے متعلقہ ترقیاتی کام کیے جائیں گے، جس سے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس منصوبے کے لیے آئندہ مالی سال میں 99 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلے مالی سال کے بجٹ میں لاہور کی مرکزی اور تجارتی اہمیت کے پیش نظر ترقیاتی منصوبوں کے لیے 28 ارب 30 کروڑ روپے کی خطیر رقم جاری کی جا رہی ہے، جس کے تحت شہر لاہور میں انفراسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے۔ لاہور میں اس وقت زیر تعمیر اہم منصوبوں میں شاکام چوک، گلاب دیوی ہاسپٹل، انڈر پاس اور شیراوالا گیٹ اوور ہیڈ شامل ہیں، اور آنے والے دنوں میں اسے مزید ترقیاتی منصوبے بھی شروع کیے جا رہے ہیں۔ لاہور شہر میں پانی کی شدید قلت کے مد نظر سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا رہا ہے، جو کہ آئندہ مالی سال میں جس کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد رقم مختص کی جا رہی ہے۔ لاہور شہر میں آخری بڑا جنرل ہاسپٹل 1984 میں بنا تھا۔ ہماری حکومت اس سال 1000 بستروں پر مشتمل جدید ترین ہسپتال کی تعمیر کا آغاز کرنے جا رہی ہے، جس سے لاہور شہر کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم ہوں گی۔ جناب اسپیکر، میں یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ لاہور میں اسموگ اور آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت 200 الیکٹرک بسز، جو کہ تقریباً 3.5 ارب روپے کی مالیت سے اس سال اس کے لیے بھی 60 کروڑ سے زائد رکھے گئے ہیں۔ ہم لاہور کو عالمی سطح کا جدید ترین شہر بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ جناب اسپیکر، لاہور کے مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے راوی اربن پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جیسے فقید المثال منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جس کی بدولت یہ تاریخی شہر آنے والے وقتوں میں اس خطے کا ترقی یافتہ شہر بن جائے گا۔ یہ منصوبے نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کے سنہری دور کا سنگ میل ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے قیام سے 6000 ارب روپے کی معاشی سرگرمیاں اور 1 لاکھ سے زیادہ روزگار مواقع پیدا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، پنجاب نے رواں مالی سال میں کاروبار کی بحالی اور ترقی کے لیے فراہم کردہ ٹیکس ریلیف کو آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے آئندہ بجٹ میں 50 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس کنسیشنز دی جا رہی ہیں، جس کے تحت بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکسوں کی مد میں اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح کو 1% پر برقرار رکھا جائے گا۔ 40 ارب روپے کی اس مراعات کا مقصد کنسٹرکشن کے شعبے میں نیا سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگا۔ رواں مالی سال میں 25 سے زائد سروسز پنجاب سروس سیلز ٹیکس کی شرح کو 16% سے 5% کیا گیا تھا۔ اس مالی سال میں ان کو برقرار رکھا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ
اور ان سروسز میں چھوٹے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، شادی ہالز، لانز، پنڈال، شامیانہ سروسز، کیٹرز، آئی ٹی سروسز، ٹور آپریٹرز، جمز، پراپرٹی ڈیلرز، رینٹ ا کار، اے سی سروسز، کیبل ٹی وی آپریٹرز، ٹریٹمنٹ آف ٹیکسٹائل اینڈ لیدر، زرعی اجناس سے منسلک کمیشن ایجنٹس، آڈیٹنگ، اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیکس کنسلٹنگ سروسز، فوٹوگرافی اور پارکنگ سروسز وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح آئندہ مالی سال میں 10 مزید سروسز پر سیلز ٹیکس کو 16% سے کم کر کے 5% کرنے کی تجویز بھی پیش کی جا رہی ہے۔ ان نئی سروسز میں بیوٹی پارلرز، فیشن ڈیزائنرز، ہوم شیفز، آرکیٹیکٹ، لانڈریز اور ڈرائی کلینرز، سپلائی آف مشینری، ویئر ہاؤس، ڈریس ڈیزائنر اور رینٹل بلڈوزرز وغیرہ شامل ہیں۔ کال سینٹرز پر ٹیکس کی شرح 19.5% سے کم کر کے 16% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ رواں مالی سال میں ریسٹورانٹس کے لیے کیش ادائیگی پر ٹیکس کی شرح 16%، جبکہ بذریعہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ادائیگی پر 5% کیا گیا تھا۔ اس سے نہ صرف معیشت کو ڈاکومنٹیشن میں مدد ملی بلکہ عوام نے اس اقدام کو بہت سراہا۔ اگلے مالی سال کے لیے موبائل والیٹ اور کیو آر کوڈ کے ذریعے ادائیگی پر بھی ٹیکس کی شرح 5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ محکمہ ایکسائز کے تحت رواں مالی سال کی طرح آئندہ مالی سال میں بھی پراپرٹی ٹیکس 2 ایک ساتھ میں ادا کیا جا سکے گا۔ پراپرٹی ٹیکس اور موٹر وہیکل ٹیکس پر نافذ شدہ شرح سرچارج پینلٹی کو آئندہ مالی سال کی صرف آخری 2 سرمایوں تک محدود کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر کنٹرول کے لیے الیکٹرک وہیکلز کی خرید و فروخت کو حوصلہ افزائی کے لیے رجسٹریشن فیس اور ٹوکن فیس قیمت میں 50% اور 75% تک چھوٹ دی جائے گی۔ جناب اسپیکر، معاشی ترقی کے لیے صنعت و تجارت کے شعبے کا مطلوبہ مالی سال کی فراہمی انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں صنعت کے شعبے کی ترقی کے لیے آئندہ سال بہت اہم ہے اور اسی وجہ سے 4 گنا زیادہ اس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے۔ اس شعبے کا بجٹ 3 ارب روپے سے بڑھا کے 12 ارب روپے کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں ترقیاتی پروگرام میں اضافی 10 ارب روپے کا پروگرام فار اکنامک اسٹیمولس اینڈ گروتھ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ، فیصلہ آباد، بہاولپور اور سیالکوٹ میں انڈسٹریل اسٹیٹس، قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ جیسے اہم منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں اور ان مقاصد کے لیے 3.5 ارب روپے کے فنڈز مہیا کیے جا رہے ہیں۔ ایس ایم ای سیکٹر کے فروغ کے لیے گجرات میں 1 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے ایس ایم ای اسٹیٹ کا قیام بھی ہمارے ترقیاتی اقدامات میں شامل ہے۔ اسی طرح سیالکوٹ میں 1 ارب 70 کروڑ کی لاگت سے سرجیکل سٹی سیالکوٹ کے منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے تعاون سے 50 کروڑ روپے کی لاگت سے سیالکوٹ ٹینری زون کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 35 کروڑ روپے رکھے جا رہے ہیں۔ 10 ارب کی مجموعی لاگت سے پنجاب روزگار پروگرام کے تحت آسان شرائط پہ قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، مہنگائی اس وقت ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ہم اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو عام آدمی کی پہنچ میں رکھنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ اس ضمن میں سہولت بازاروں کا قیام حکومت پنجاب کی ایک خصوصی کاوش ہے۔ اس وقت پنجاب کے مختلف اضلاع میں 362 سہولت بازار کام کر رہے ہیں، جو کہ عوام الناس کے معیاری اور سستی اشیاء ضرورت ایک ہی چھت تلے فراہم کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ ہم ان بازاروں کو مستقل بنیادوں پر کام کرنے کے لیے ماڈل بازار اتھارٹی کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، جس کے تحت پنجاب کے تمام شہروں میں ماڈل بازار تعمیر کیے جائیں گے، جس کے لیے اگلے سال میں 1 ارب 50 کروڑ روپے کی خدیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں، جو ملک کی کل آبادی کا 65% ہے۔ موجودہ حکومت اس اثاثے کی اہمیت اور صلاحیت سے بخوبی آگاہ ہے۔
नौजवानों को मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के मौके फराहम करने के लिए आइंदा माली साल में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से एक अहम मंसूबा इम्प्रूविंग वर्क फोर्स रेडीनेस इन पंजाब के नाम से शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत 40,000 तलबा को फनी तरबियत दी जाएगी। इस मंसूबे के लिए 17 अरब रुपए के फंड मुहैया किए जाएंगे। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब 9 अरब रुपए की लागत से स्किलिंग यूथ फॉर इनकम जनरेशन का मंसूबा भी शुरू कर रही है। हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों की तरबियत का सिलसिला भी आइंदा माली साल में जारी रखा जाएगा। जनाब स्पीकर, माशी तरक्की में मवासलात के जदीद निज़ाम की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। इसीलिए हुकूमत पंजाब जदीद और मेयारी रोड नेटवर्क की तामीर को अहमियत दे रही है। हम आइंदा माली साल से 380 अरब रुपए लागत की सड़कों की तामीर, मुरम्मत और तोसी का एक जामे प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत सूबे के तूल और अर्ज में 13,000 किलोमीटर की लंबाई 1769 तरक्कियाती स्कीम्स मुकम्मल की जाएंगी। आइंदा माली साल में इस मकसद के लिए 58 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। यहाँ ये बताना इंतहाई अहम है कि हमारी मुसलसल कोशिशों से वफाकी हुकूमत सूबे पंजाब में जदीद शहराओं की तामीर और तोसी की एक वसी प्रोग्राम के लिए माली वसाइल फराहम करने पर आमादा हो गई है। इस प्रोग्राम के तहत सूबे में 73 अरब की मालियत से 776 किलोमीटर 13 अहम शहराओं की तामीर और तोसी का काम शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 33 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा 8 अरब रुपए की लागत से सीएम रोड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है, जिसके तहत सूबा पंजाब के खस्ता हाल सड़कों की तामीर और बहाली के काम मुकम्मल किए जाएंगे। आइंदा माली साल सूबे में सड़कों की तामीर और तोसी और बहाली के मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर 105 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम खर्च की जाएगी। जनाब स्पीकर, अपना घर हर खानदान का ख्वाब होता है। मौजूदा दौर में कम आमदन वाले घरानों का सबसे बड़ा मसला ज़ाती घर का हसूल है, जिसके लिए वो सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत पहले दिन से कम वसीला खानदानों के लिए इस मसले के हल के लिए कोशा है। आज मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम के तहत तरक्याती काम जारी रखेगी। इस मंसूबे के तहत औसतन एक घर 14 लाख रुपए की कीमत पर मुयस्सर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मजमूई तौर पर हुकूमत पंजाब 3 अरब रुपए के फंड मुहैया कर रही है। इसी तरह नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत HUD एंड PHE के महकमे को 1 अरब रुपए के फंड फराहम किए जा रहे हैं, जिससे प्राइवेट डेवलपर्स के ताउन से वज़ा करदा तरीकाकार के तहत लोगों के लिए घरों की तामीर मुमकिन हो सकेगी। नया पाकिस्तान स्कीम के तहत 35,000 अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के शहरों में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए 30 अरब से जायद के फंड दिए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पीने का साफ पानी बुनियादी जरूरत है। हमारी हुकूमत वर्ल्ड बैंक की मावनत से 86 अरब रुपए की लागत से 16 पसमानदा तरीन तहसीलों में एक जामे मंसूबे का आगाज कर रही है, जिसके तहत 100% यानी कि हर तहसील का हर गांव देही आबादी को पीने का साफ पानी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और निकासी आब की सहूलियात फराहम की जाएंगी। एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसको यह ना मिले इन 16 तहसीलों के अंदर। आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। इस तरह माहौलियाती आलूदगी के तदारक के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब का भी एक मरबूत प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है।
جس کے تحت 5 بڑے شہر جس میں لاہور اور فیصل آباد شامل ہیں یہ پلانٹس لگائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے بجٹ 2021-22 میں 5 ارب روپے سے زائد فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ یہ معزز ایوان آگاہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جامع حکمت علی کے تحت پنجاب آب پاک اتھارٹی تشکیل دی ہے جو دیہی اور دور دراز علاقوں کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال پنجاب کے کھیتوں نے خوب سونا اگلا ہے۔ گندم کی پیداوار میں 8%، چاول میں 28% اور کماند میں 31% کا ریکارڈ اضافہ ہوا، اور پہلی باری کسانوں کو فصل کی بہترین اور بروقت ادائیگی ہوئی۔ معاشی ترقی کے اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے زرعی شعبے میں سرمایہ کاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگلے مالی سال میں محکمہ زراعت کے ترقیاتی بجٹ کو 306% کے تاریخی اضافے کے ساتھ 7 ارب 75 کروڑ سے بڑھا کر 31 ارب 50 کروڑ روپے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 100 ارب سے زائد مالیت کا انتہائی جامع ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان شامل کیا گیا ہے۔ اس پلان کے تحت زرعی شعبے میں بنیادی اصلاحات اور انقلابی اقدامات متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اس پروگرام کے تحت کسان کارڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے آئندہ مالی سال کے زرعی سبسڈیز کی مد میں 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید برآں فارم میکنائزیشن میں جدت کے فروغ کے لیے 28 ارب روپے کی لاگت کے منصوبے کا آغاز کی تجویز بھی دی جا رہی ہے۔ آئندہ مالی سال میں 10 ارب روپے کی لاگت سے گندم، چاول، مکئی اور کمان پر تحقیق کے لیے 4 سینٹرز آف ایکسلنس بنانے جانے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ایگریکلچر ایکسٹینشن میں نجی شعبے کی خدمات کو بروئے کار لانے کے لیے 3 سال پر محیط اہم منصوبے کو مجموعی لاگت 18.5 ارب روپے ہے جس کے آغاز کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ اسی طرح نیشنل پروگرام برائے امپروومنٹ آف واٹر کورسز کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کسان کی خوشحالی اور اس کی فصل کی پیداوار پر اٹھنے والے اخراجات میں کمی کے لیے کھاد، بیج، زرعی ادویات وغیرہ کی خریداری، فصل بیمہ اور آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی پر سبسڈی کو 5 ارب 82 کروڑ روپے سے بڑھا کر 7 ارب 60 کروڑ روپے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی طرف سے فراہم کردہ کسان دوست زرعی پیکیج کی ثمرات ہیں کہ گندم، چاول اور گندم کی پیداوار میں اپنے اہداف سے کہیں زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب کی زرعی معیشت کے لیے آبپاشی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری حکومت نے نہری نظام کی بہتری اور جدت کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے مجموعی طور پر 55 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جبکہ ترقیاتی بجٹ میں 82% کا اضافہ کرنے کے لیے 31 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ محکمہ آبپاشی کے مینٹیننس اینڈ ریپیئر کے بجٹ کی مد میں 9 ارب روپے کے فنڈ فراہم کیے جانے کی تجویز ہے جو رواں مالی سال سے 37% زیادہ ہیں، اور اس اقدام سے نہروں کی تعمیر و مرمت کے عمل میں تیزی اور بہتری آئے گی جس سے ٹیل کے کاشتکار کو بھی پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ میں یہ یہاں بتاتا چلوں کہ کوہ سلیمان کے علاقے سوڑا کے قریب پر بھی ڈیم بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے مجموعی طور پر 5 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں جاری منصوبہ جات کے لیے 1 ارب 58 کروڑ روپے کی رقم اور نئے منصوبوں کے لیے 3 ارب 42 کروڑ روپے سے زائد کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جانوروں کی صحت کے حوالے سے ڈویژن کی سطح پر ویٹنری ہسپتالوں اور لیبارٹریز کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے جس کے لیے 10 ارب سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جانوروں کی نشو و نما کے حوالے سے کسانوں کے لیے 50% سبسڈی پر سائلج مشین کی فراہمی کا منصوبہ بھی لایا جا رہا ہے جس کے لیے 32 کروڑ روپے سے زائد رقم رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر،
شجرکاری کے فروغ دیے بغیر بڑھتی ہوئی آلودگی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں پر قابو پانا ناممکن ہے۔ چنانچہ حکومت پنجاب نے اس شعبے کے مجموعی طور پر 4 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز کی ہے، جس کے تحت صوبے بھر میں شجرکاری کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کے 10 بلین ٹری سونامی کے لیے 2 ارب 56 کروڑ سے زائد رقم رکھنے کی تجویز ہے۔ حکومت پنجاب نے زرعی، صنعتی اور جنگلات کے شعبے میں گرین ٹیکنالوجیز کو فروغ دینے کے لیے 5 ارب روپے کی لاگت سے انوائرمنٹ انڈاؤمنٹ فنڈ کا قیام کر دیا ہے، جو سرسبز پاکستان کا خواب پورا کرے گا۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے 1 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ہیڈ بلو کیپر، وائلڈ لائف ریزرو، نمل لیک کی آرائش اور چیچا وطنی کے جنگلی حیات کا فارم بنانے کا منصوبہ بھی ہمارے آئندہ مالی سال کی ترقیاتی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ محکمہ ماہی پروری کے لیے بھی تقریباً 1 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت پنجاب وزیر اعظم پاکستان کے اسلامی فلاحی ریاست کے ویژن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ غریبوں اور ناداروں کی مالی امداد کے لیے پی ایس پی اے کے تحت پنجاب احساس پروگرام پر عمل جاری ہے۔ گزشتہ برس پنجاب ہیومن ڈیولپمنٹ کیپٹل پروجیکٹ 53 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیا گیا تھا۔ اس سال اس بجٹ کا دائرہ کار جنوبی پنجاب کے 7 اضلاع تک پھیلایا جا رہا ہے۔ معذور افراد کو 10 کروڑ سے اسسٹڈ ڈیوائسز مہیا کی جائیں گی۔ غریب خواتین کی آمدنی میں اضافے کے لیے 70 کروڑ روپے کی لاگت سے ونگز پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مزید 50 کروڑ روپے کی لاگت سے سوشل پروٹیکشن فنڈ بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ پہلے سے جاری منصوبوں کا تسلسل آئندہ مالی سال میں بھی انشاءاللہ برقرار رہے گا۔ مجموعی طور پر پنجاب احساس پروگرام کے لیے پچھلے سال 12 ارب روپے کی نسبتاً اگلے مالی سال 18 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی معاشرے کے غریب ترین طبقات کے لیے پناہ گاہوں اور مسافر خانوں کے قیام کے اقدامات شروع کر دیے تھے۔ اب تک مستقل اور عارضی پناہ گاہوں کی تعداد 94 ہے، جو معاشرے کے پسماندہ افراد کی معیاری اور باعزت خدمات مہیا کر رہی ہے۔ ان اقدامات کی پذیرائی اور نتائج کو دیکھتے ہوئے اس فلاحی کام کے تسلسل کے لیے پنجاب پناہ گاہ اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے۔ مالی سال 2021-22 میں جھنگ، ملتان، ساہیوال میں پناہ گاہوں کی تعمیر، نشے کے عادی افراد کی بحالی کے لیے فیصل آباد اور ملتان میں علاج اور بحالی سینٹر کی تعمیر ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ڈی جی خان میں معذور افراد کے لیے نشے مند گھر اور ٹیبا ٹیکسنگ اور اٹک میں بچوں کے لیے ماڈل چلڈرن ہوم قائم کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے ٹورزم کے شعبے کے فروغ کے لیے ایک مربوط پالیسی واضح کر رکھی ہے اور سیاحت کا ایک الگ محکمہ قائم کر دیا ہے۔ مالی سال 2021-22 ترقیاتی پروگرام میں 1 ارب 25 کروڑ روپے کا بجٹ سیاحت کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ جاری منصوبوں میں شامل دراور فورٹ کی بحالی اور مرمت، فورٹ منرو اور چولستان میں سیاحی سہولیات کی فراہمی، دھراوی جھیل ریزورٹ کی تعمیر کے لیے خاطر خواہ فنڈ بھی مہیا کیے جا رہے ہیں، جبکہ آئندہ مالی سال میں ہمارا عزم ہے کہ لوگ ٹورزم کی بہترین مواقع مہیا کرنے کے لیے نئے سیاحتی مقامات کی نشاندہی بھی کی جائے اور پہلے سے موجود سیاحتی مقاموں کو بحالی اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ان اقدامات میں نندنا فورٹ، چکوال کا تحفظ و بحالی، توسا بیراج ایکوا ٹورزم، سون ویلی ایڈونچر پارک، ٹی ڈی سی پی انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ لاہور اور کوٹلی ستیا میں سیاحی سرگرمیوں کا فروغ شامل ہے۔ پنجاب حکومت کی تجویز پر کوٹلی ستیا اور مری کے علاقوں میں ٹورزم ہائی وے کی تعمیر کا منصوبہ وفاقی ترقیاتی پروگرام میں شامل کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے خصوصی طور پر ریلیجس ٹورزم کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں۔ اس ضمن میں 2 ارب روپے سے زائد فنڈز بھی مہیا کیے جا رہے ہیں۔ حکومتی اقدامات کے مطابق اور حکومت کے اچھے کاموں کو
روشن کرنے کے لیے پنجاب اس سال انشاءاللہ اپنا ٹی وی چینل لانچ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ کی بھی علمبردار ہے۔ ہمارے ملک کی ترقی میں اقلیتی آبادی کا کردار تسلیم شدہ ہے۔ حکومت پنجاب نے آئندہ مالی سال میں محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور کے ترقیاتی بجٹ میں 400% اضافہ کر کے 2 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈ مختص کیے ہیں۔ اقلیتی آبادی والے علاقوں بشمول یہون آباد، لاہور، وارث پورہ، فیصل آباد اور کانجو محلہ، رحیم، یار خان وغیرہ میں فراہمی اور نکاسی آب اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے خصوصی طور پر ڈیولپمنٹ آف ماڈل لوکیلٹی کے نام سے اسکیم شامل کی گئی ہے، جس کے لیے 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اقلیتی ہونہار اور مستحق طالب علموں کے لیے 5 کروڑ روپے کے وظائف اور مستحق افراد کی مالی معاونت کے لیے 6 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا بخوبی احساس ہے۔ رواں مالی سال میں کورونا کے سبب معیشت کی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کی مد میں کوئی اضافہ ممکن نہیں ہو سکا تھا، لیکن مجھے آج اعلان کرتے ہوئے دلی خوشی ہو رہی ہے کہ اب چونکہ معاشی حالات میں واضح بہتری نظر آنا شروع ہو گئی ہے، لہذا ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا جائے گا۔ میں یہاں ایک اور اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ گریڈ 1 سے لے کر 19 کہ وہ 7,21,000 سے زائد سرکاری ملازمین جنہیں پہلے کسی قسم کا کوئی الاؤنس نہیں دیا گیا، ان کی تنخواہوں میں اسپیشل الاؤنس کی مد میں مزید 25% اضافے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ میں اس معزز ایوان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت پینشن کے نظام میں اصلاحات اور بنیادی تبدیلیاں متعارف کروانے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے، جس سے آئندہ آنے والے سالوں میں حکومت کی پینشن کی مد میں ہونے والے اخراجات میں قابل ذکر کمی واقع ہوگی۔ جناب اسپیکر، ملک کا دہاڑی دار اور مزدور طبقہ ہمیشہ ہمارے دل کے قریب رہا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں، اسی لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم انہیں نظر انداز کریں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہمارے مزدور بھائیوں کی کم سے کم اجرت 17,500 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 20,000 روپے ماہانہ مقرر کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کے اختتام پر ان تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں، خصوصاً ہسپتالوں کے اہلکار اور سب سے بڑھ کر صوبے کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کووڈ کے دوران حکومت کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہوئے معیشت کے پہیے کو رواں دواں رکھا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم معاشرے کے کمزور طبقے کی داد رسی کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب معزز اراکین، خصوصی طور پر حزب اختلاف سے درخواست کرتا ہوں کہ معاشی ترقی کے جو ثمرات حاصل ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کو قومی جذبات و اتحاد و یکجہتی کے ساتھ مؤثر طور پر اپنے صوبے کی عوام تک منتقل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور عوامی خدمت کو اولین ترجیح دیں۔ اس کے ساتھ ہم کشمیر اور فلسطین میں مشکل حالات سے دوچار مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے۔ میں پنجاب حکومت کے تمام اہلکاروں، بالخصوص محکمہ خزانہ اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے افسران و عملہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پروڈ ڈیولپمنٹ بجٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ اپنے حبیب
خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ہمارے نیک عزائم میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجاب اسمبلی کا آئندہ مالی سال 2021-22 کے لیے